Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم أما انسان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ نقصان دہ، سب سے زیادہ مضر چیز گناہ ہے۔ گناہ جو ہے اس قدر خطرناک ہے کہ نہ ماننے والے تو جائیں گے اپنے جرم کی وجہ سے جہنم میں، لیکن افسوس تو یہ ہوگا اس گناہ کے سبب سے ماننے والے بھی، قرآن والے بھی، نماز والے بھی، روزے والے بھی، حج والے بھی، وہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور جہنم جو ہے بدترین جگہ ہے۔ وہاں پہ ٹھکانا انہی لوگوں کو ہے جن سے اللہ ناراض ہوگی، جس کو سزا دیں گے۔ گناہ دنیا کے اندر آسان ہے چھٹکارا حاصل کرنا اس سے، کتنے سے بڑا گناہ کیا ہو، زیادہ سے زیادہ گناہ کیا ہو، اللہ نے انتظام رکھا ہے اس کا کہ صرف ایک دفعہ اللہ سے توبہ کر لے، سارے معاف، اگلے پچھلے سب معاف۔ کتنا آسان طریقہ اللہ نے دیا ہے، اور وقت بھی بہت دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اتنا وقت دیا ہے کہ جب تک موت کے فرشتے نظر نہ آئے اس وقت تک بھی توبہ کر لے تو سب معاف کر دی جائے گی۔ اتنی بڑی چھوٹ ہے، اتنی بڑی خطرناک چیز کی۔ اور جیسے ہی وہ مر گیا، دروازہ بند ہوا موت کے بعد، یہ کنسیشن ختم ہو جائے گی۔ پھر اس گناہ کا اتنا بڑا جرم ہے یہ کہ کوئی ٹھکانہ اس کا نہیں بن سکتا سوائے اس کے۔ اتنی گندی چیز ہے وہ، اتنی بھیانک چیز ہے تو اس کا علاج سمجھ لیں اس انسان کو، مومن کے لیے ہے، پاک کرنے کے لیے۔ مومن کو سزا نہیں ہوگی بلکہ پاک کیا جائے گا اس کو، نہ ماننے والوں کو سزا دی جائے گی، یہ ایک نقطہ سمجھ۔ ایمان والوں کو سزا نہیں بلکہ پاک کیا جائے گا ان کو۔ کتنا فرق ہے ایمان کا، دیکھیں۔ اس گناہ کو جلانے کے لیے اس آگ میں بھیجا جائے گا، اس سے اس کو پاک کر دیا جائے گا۔ تو پہلی چیز تو یہ بھائی، گناہ ہو جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہیں آدمی سے، تو توبہ کرنے میں کیا حرج ہے؟
اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ توبہ کے بعد اگر پھر گناہ ہوگا تو پھر توبہ کر لے. اس کے ساتھ آدمی معمولی اتنی بنا لے کہ صبح بھی توبہ کر لے اور شام کو بھی توبہ کر لے. یہی ہم توفیق. تو آج وعدہ کریں اپنے آپ سے، جتنے ہزار سن رہے ہیں میری بات، میں بھی اپنے آپ سے کہ یہ 2 عمل تو پکے رکھ لیں کہ صبح جب اٹھیں اللہ سے توبہ کرتے اٹھیں، اللہ تعالیٰ میں گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، سارا دن میرا بغیر گناہ گزار دینا. جب بسترے پہ جائے، خاص طور پر ایک دم بسترے پہ جمپ نہ مارے، جائے بیٹھے ہو بسترے کے اندر بیٹھ کے اور پھر اللہ سے دعا. اللہ تعالیٰ بہت گناہ کیے ہیں، آج نافرمانی کی ہیں، غلطی ہوگی، معاف فرما دے، میں دعا کرتا ہوں تجھ سے اللہ معاف فرما دے. یہ عمل کیا. سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے گناہ. گناہ سے بچنا جو ہے بہت مشکل ہے. ہم اس پہ ایکسکیوز لیتے ہیں، مانتے ہی نہیں تو گناہ کو گناہ ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے، گناہ کو گناہ تسلیم ہی نہیں کرتے. یہ ہے کہ پھر اس پہ ایکسکیوز جی ماحول ایسا ہے، جی مجبوری ہے، جی کیا کریں، اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہوگا، یہ نہ کرتے تو یہ ہو جاتا، یہ نہ ہوتا تو فلاں ہو جاتا. کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اپنا. جہنم کے جانے کی تیاری کر رہے آدمی کہ وہاں میرے گناہ جلائے جائے، جہنم مجھے پھینک دیا جائے. اتنی عادت تو آدمی ڈال لے کہ کم سے کم تسلیم کر لے کہ بھئی واقعی میں سے یہ گناہ ہو گیا. جب آدمی تسلیم کرتا ہے تو اللہ دوسرا دروازہ کھولتا ہے. ماشاءاللہ. جب تک تسلیم نہیں کرتا تو اگلا دروازہ کھلتا ہی نہیں ہے. جیسے اس نے تسلیم کیا، اللہ کی بڑی رحمت، بڑی زبردست رحمت ہے، فوراً دروازہ کھل جاتا ہے توبہ کا. توبہ مانگ لیتا ہے وہ، اللہ توفیق دیتا ہے اس کو توبہ. اس نے مان تو لیا نا، اب آگے میں اس کا کام کر دیتا. ایک اور بھی طریقہ ہے بڑا اچھا. صوفیہ تو بہت، صوفیہ حضرات جو ہیں اللہ والے بہت ریسرچ کرتے ہیں نا ان چیزوں پر. ان کا کام ہی یہی ہے، جیسے کنسلٹنٹ کا کام ہے کسی بیماری پہ تجربے کرتے رہتے ہیں، تشخیص کرتے رہتے ہیں، اس پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ دیکھیں اس پہ کیا ریسرچ کریں، اس پر کیا کوئی کام ہو سکتا ہے اس بیماری ختم کرنے کا. اللہ والوں کا کام یہ ہے کہ اس طرح ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کوئی نیا نقطہ قرآن سے نکالیں، حدیث سے نکالیں، کام بنے. ذرا غور سے سنیں میری بات آج، شاید مفید ہو جائے آپ کے لیے. مجھے تو فائدہ ہوگا اس سے انشاءاللہ. تو گناہ جو ہے سمجھیں بہت خطرناک چیز ہے. تو ڈائریکٹ جہنم کا معاملہ ہے. پھر کتنی نمازیں پڑھ لیں، حج کر لیں، گناہ کیا ہے وہیں ختم ہوگا جا کے جہنم میں، اگر جہاں ختم نہیں کریں کوئی چانس نہیں بچنے کا. یہ نو چانس. یہ اللہ کی سنت الہی ہے، چاہے تو سب کچھ ویسے سب کو جنت میں بھیج دے، لیکن جو قانون اس نے بنایا اس قانون پہ تو قائم ہے. اس قانون کو تو نہیں توڑتا اللہ تعالیٰ. بن گیا قانون، بن گیا اللہ کی طرف سے. وہ قادر مطلق ہے، لیکن مجبور نہیں ہے کسی چیز پر، مجبور نہیں ہے وہ. تو دیکھیں کسی چیز سے بچنے کے لیے نا آدمی کو کیا کرتا ہے، وہ تجویز کرتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے. میرے سر میں درد ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ درد کیوں ہوتا ہے؟ پیٹ میں درد ہوتا ہے کھانا کھانے پر، اس کی وجہ کیا ہے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے؟ وجہ دیکھتے ہیں نا آدمی. کیوں؟ جب وجہ سمجھ آ جائے گی تو علاج سمجھ آ جائے گا. بولے سبحان اللہ. وجہ سمجھ آ گئی تو علاج سمجھ آ جائے گا. تو اللہ نے قرآن حدیث سوچا کہ گناہ کرتا کیوں آدمی؟ بولے سبحان اللہ. کیوں گناہ کرتا ہے؟ اگر یہ بات وجہ سمجھ آ جائے گناہ کرنے کی تو الحمدللہ گناہ سے بچ جائے گا آدمی. پھر کیوں کرے گا گناہ؟ وہ اچھا ہے وجہ دی، ٹھیک ہے جی، پھر کیوں گناہ کرنا، ہمیں کیوں گناہ کرنا ہے وجہ کی ہے؟ ہمیں وجہ ہی نہیں پتا گناہ کرنے کی. ہمیں گناہ کرنے کی وجہ ہی نہیں پتا، نہ کبھی سوچتے ہیں گناہ کیوں کرتے. بس یہ کیا ہوتا ہے، وہ شیطان نے مروا دیا جی، بس نفس نہیں چلے گئے، ڈھکوسلے ہیں. اللہ نے بڑے دروازے کھولے انسان کے لیے ترقیوں کے، دنیا کے. اس پہ سوچیں کہ گناہ کیوں ہو جاتا ہے. اگر وجہ سمجھ آ گئی آج آپ کو تو ہم کیا کریں گے؟ پھر اس وجہ کی طرف جائیں گے. تو اچھا یہ وجہ ہے، آندہ اس وجہ کو یار نہیں کرنا نہیں کام، تو وہ کام نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا ہی نہیں الحمدللہ. تو دیکھیے پھر وجہ کیا ہے اس کی.
کیوں لوگ گناہ کرتے ہیں؟ کیوں گناہ ہو جاتا ہے؟ یہ قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، واز سنتے ہیں، کیا کچھ ہم کرتے ہیں، پھر جا کے گناہ کر لیتے ہیں. اس کی وجہ تو ہے نا بھائی کوئی، یا نہیں ہے؟ ہاں، اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ قرآن نے بتائی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ غفلت. غفلت. جب انسان غافل ہوتا ہے نا، اس وقت گناہ کرتا ہے. یاد رکھیں، غافل ہوتا ہے، جس وقت غفلت ہوتی ہے انسان سے، اس وقت گناہ کرتا ہے. اگر غفلت نہ ہو تو گناہ بھی نہ ہو. نقطہ سمجھے؟ اگر غفلت نہ ہو تو گناہ بھی نہ ہو. جب بھی چھوٹے سے لے کے بڑا گناہ جو بھی اسے سرزد ہوگا، وہ غفلت کی وجہ سے ہوگا، وہ غافل ہے. کہ قرآن نے بتایا کہ غافل ہمیشہ انسان جو ہوتا ہے ان سے گناہ سرزد ہوں. غفلت مجبور کرتی ہے انسان کو گناہ کرنے کے لیے. ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ منع کر رہے ہیں، اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ابھی بات کر رہے ہیں، باہر جا کے پھر گناہ کرتے ہیں؟ دیکھیے وہ غافل ہے، وہ غافل ہے. کتنے عمل کر لے، غفلت سے ہوں گے اس کے سارے عمل، کیونکہ غافل ہے. بہت بڑی بیماری ہے غفلت، خطرناک بیماری ہے غفلت. وجہ سمجھ آ گئی؟ جھوٹ بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں؟ یہ نہیں میں تو یہ حافظ ہوں، میں تو قاری ہوں. بالکل ہیں آپ سب کچھ، لیکن آپ غافل قاری ہیں، غافل قرآن پڑھنے والے ہیں، غافل نماز پڑھنے والے ہیں. ورنہ اگر غافل نماز پڑھنے والے نہ تو گناہ ہو کیوں آپ سے؟ سبحان اللہ. ہم کیا کہتے ہیں، نماز بھی پڑھنے جی گناہ بھی ہو جانا ہے، حج بھی کرنے جی گناہ بھی بالکل ہو جاتا ہے. کیونکہ گناہ جو ہوتا ہے وہ اس سے کوئی تعلق نہیں، نماز روزے حج سے، اس کا تعلق ایک بیماری سے ہے، اور وہ بیماری ہے غفلت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں اپنی بات، اس کی بیماری سے تعلق ہے. جتنے بڑے آپ اعمال کر لیں، اگر وہ بیماری موجود ہے تو ہو جائے گی، آپ سے وہ کام ہو جائے گا. تو یہ بھی غلط، دیکھیں روٹین پہ ہم چل پڑے ہیں کہ نہیں جی ہم نے نماز پڑھ لیا گناہ نہیں ہوگا. اگر آپ غافل ہیں تو ہر حالت میں گناہ ہوگا، حج پر بھی گناہ ہوگا. حرم شریف میں لڑائی کر لیں گے آپ. رمضان میں لڑائی ہوتی دیکھی ہے، روزے سے 10 منٹ کھلنے سے پہلے حرم میں لڑ رہے ہیں لوگ آپس کے اندر، وہ گالی گلوچ کر رہے ہیں. کس بات سے؟ اے میری جگہ سے تو کیوں آ گیا، یا میری جگہ پہ تو کیوں بیٹھ گیا؟ کھانا کعبہ ہے، رمضان کا وقت ہے. مسجد میں عام جھگڑے کر دیتے ہیں، بعض میں جھگڑا کر دیتے ہیں، جگہ پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. کسی بات، چھوٹی سی بات کو غصہ، کیا ہے؟ غافل ہے آدمی. اور جب تک کسی چیز کا علاج نہیں کرے گا غافل، وہ کیسے علاج چیز ختم ہو جائے گی؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں سطحی طور پر، حدیثیں سنتے ہیں سطحی طور پر، کبھی ڈیپ نہیں گئے. اگر ہمارے اندر احساس ہو جائے کہ ہم نے آخرت میں بچنا ہے جہنم سے، تو ہم بہت غور شور سے کام کریں اس چیز میں. قرآن کو پڑھنے کے نہیں، ہم قرآن کو جو پکڑتے ہیں پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں، عمل کے لیے نہیں پڑھتے. یاد رکھیں، معاف کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. قرآن پڑھا کھولا نا تو ہم پڑھنے کے لیے کھول رہے ہیں، ہم یہ نہیں کر رہے کہ ہم اس کو عمل کے لیے کھول لیں. میرے بھائیو، قرآن کو کھولیں تو سب سے پہلے چیز سوچیں کہ اس پہ عمل کرنے کے لیے میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اور ہر آیت میں آپ کو الحمدللہ اللہ گائیڈ کرے گا. اور کمال سے قرآن کا اعجاز ہے، جو چیز آپ کے دل میں ہوگی، جو آپ کو صحیح کرنے والا ہے، جو آپ کے لیے ضروری ہوگا، وہی آیات میں مطلب سمجھنا شروع ہو جائیں گے آپ. یہ تو قرآن بولتا ہے. آپ کبھی قرآن پڑھ کے تو دیکھیں، یہ نہیں میں نے 15 پڑھ لیے، میں 3 پڑھ لیے، میں 16 پڑھ لیے، میں 17 پڑھ لیے، میں سورہ یاسین پڑھ لیں. لیکن پڑھنے کا کام نہیں ہے. قرآن پڑھیں عمل کے لیے. 2 سطریں پڑھ لیں آپ، یہ بھی قرآن پڑھا آپ نے، تو جب آپ عمل کی نیت سے پڑھیں گے تو 2 ثواب ملیں گے، پڑھنے کا بھی اور عمل کا بھی. ہے یہ بات صحیح ہے؟ صحیح بات. تو آئندہ قرآن کو چھوئیں نا آپ، پڑھیں، حافظ ہوں یا قاری ہوں جو بھی ہوں، تو سب سے پہلے نیت کیا ہو کہ اس آیت سے میں نے جو ہے عمل لینا اللہ تعالیٰ سے، اور میں محتاج عمل ہوں. ہر قدم پہ ہمیں عمل کی ضرورت ہے، ہر قدم پہ ہمیں ضرورت ہے. یہ نہیں تھوڑا سا سمجھ آ گیا قرآن، نہیں، قرآن تو ایسی ہر قصے میں، ہر واقعے میں، ہر سطر میں اللہ پاک نے ہر انسان کے لیے اس کی طبیعت کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق میسج رکھا ہوا ہے.
وہ اس سیاق و سباق بن جاتا ہے، وہ خود انسان بن جاتا ہے. یہ نہیں کہ فلاں چیز کے لیے فلاں وقت پہ نزول دیکھیں کیوں نازل ہوئی ہے، کیا ہوتا، یہ واقعہ ہوتا، یہ ہوا تھا. اپنی جگہ مستند چیز ہے وہ، تفسیر میں آپ استعمال کریں یہ ساری چیزیں علم کے لیے. لیکن سبحان اللہ، اس کو قرآن پڑھتا سمجھے یہ اس کا جو نزول ہے وہ واقعہ نزول میرے لیے ہے سارا کچھ، کہ میں نے یہ کام کیا، اللہ قرآن نے مجھے تنبیہ دی اس کی، کیسے کر، سکون آ جائے گا دل کے اندر. بہت بڑی نصیحت دے گا قرآن، کہتا ہے خود کہ میں تو ہوں نصیحت کے لیے انسانوں کو. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ غور سے سن رہے ہیں بات؟ تو غفلت بات سے کیا سمجھا کہ گناہ سب سے بڑی چیز ہے، گناہ کی وجہ کیا ہے؟ غفلت ہے. تو جب اس وجہ کو ختم کر دیں گے آپ، الحمدللہ وہ چیزیں ختم ہو جائے گی، پھر گناہ کریں گے. آج ہم اس غفلت کو ختم کرنا ہے. آج غفلت ختم ہوگی تو انشاءاللہ جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے. جہنم کے دروازے گناہ سے کھلتے ہیں، وہ بند ہو گیا تو دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی. ایسی میٹھی میٹھی نیند آئیں گی، ایسے پیارے پیارے خواب نظر آئیں گے کہ گناہ ہو گئے نہیں انسان کے جسم پر. سبحان اللہ. ٹھیک، وجہ سمجھ آ گئی. اب غفلت کا جو ختم کرنا ہے، غفلت کے مقابل کیا چیز ہے؟ دیکھیں، اندھیرا ہے، اندھیرا ہے. اب آپ سے اندھیرے کو ختم کرنا ہے، اس کے مقابل کیا چیز ہے؟ جب وہ چیز لے کے آئیں گے، اس کی ضد لے کر آئیں گے، اس کے مقابلے کی چیز لے کر آئیں گے تو اندھیرا ختم ہو جائے گا. اللہ نے کیا بنایا اس کے مقابلے میں؟ روشنی. ٹیوب کی شکل میں لے ہیں، لائٹ کی شکل میں لے ہیں، میچز کی شکل میں لے ہیں، موم بتی کی شکل میں لائیں گے. لائٹ یا ٹیوب جلے گی، لائٹ ہی لائیں گے. لائٹیں جلائیں گے، لائٹ ہی آئے گی. موم بتی جلائیں گے، وہ لائٹ ہی دے گی. تو جہاں موم بتی ہوگی، جہاں ٹارچ ہوگی، جہاں روشنی ٹیوب کی روشنی ہوگی، وہاں اندھیرا ہوگا نہیں، کیونکہ ضد ہے. اندھیرے کی ضد کیا ہے؟ روشنی ہے. تو غفلت کو دور کرنا ہے تو اس کی ضد کیا ہے؟ قرآن کیا بتاتا ہے؟ غفلت کو دور کرنے کی ضد کیا چیز ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. يُخْرِجُ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس وقت تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو میں اندھیروں کو ختم کر دیتا ہوں، غفلتوں کو ختم کر دیتا ہوں اور نور پیدا کر دیتا ہوں، لائٹ پیدا. ایسی نہیں. الحمدللہ اللہ والوں نے جو نقطے پکڑ لیے ہیں وہ سمجھتے سارے کامیابی کا راز ذکر اللہ کے اندر موجود ہے. اللہ نے ایک جگہ نہیں، پورا قرآن بھرا ہوا ہے ذکر کے معاملے میں. کیسے کیسے طریقے سے اللہ ذکر. اس سے کیا بات ہے بھائی؟ اللہ وہ ذکر کی زور لگا رہا ہے، اس کو چاہیے کہ ہم بیٹھتے ہیں. ہمارا ذکر بہت اچھا ہے، اللہ کو بہت ہماری ضرورت ہے ذکر کی. اللہ کے بندوں، اللہ کو ہمارے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ ہمارے اتنی ناپاک زبانیں کہ کہتے بھی شرم آتی ہے کہ ہم اللہ کا نام لیں زبان سے. یہ تو اس کا بڑا کرم ہے، اس کی بڑی نوازش ہے. اس نے تو اپنے نام کے لیے وہ مخلوق پیدا کی تھی حقیقت میں جن کو گناہوں کا پتہ ہی نہیں ہے. نورانی ایک اس نے مخلوق پیدا کی تھی، خاص بنائی تھی اس نے. یہ میری مخلوق ہے، الحمدللہ پاک کیا، صاف کیا، بالکل وجود، نہ کھانا نہ پینا نہ عورت نہ زنا، کچھ بھی نہیں، منع بچے کچھ. ایسی مخلوق نہ دی. کیوں؟ یہ ایسی پاک مخلوق ہے، یہی میرا پاک نام لے سکتی ہے. تو یہ اس کا کتنا کرم ہے. ہم جیسے ناپاک انسان کو جو گناہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ یہ توفیق دے دی کہ تمہیں جاؤ، تمہیں اجازت ہے، صرف میرا نام ہی نہ لو، پکے جتنا چاہے میرا نام تم لے سکو. تو فرشتے رشک نہیں کریں گے ہمارے پر؟ یار کیسی قوم ہے، ہمیں تو اس کے لیے پیدا کیا گیا تھا، خاص ایک فرشتوں کو پیدا کیا گیا. تو سبحان اللہ ہی کہے گا، تو الحمدللہ ہی کہے گا، تو اللہ اکبر ہی کہے گا. ان کے لیے کلمات مقرر کر دیے گئے کہ بس یہ اس سے زیادہ تو دوسرا نہیں کہہ سکتا. اور ہمیں اللہ اکبر پورا قرآن پڑھو تمہارے لیے رکھا. جو آیت پسند ہے اس کو تم رٹے مارتے رہو، چن لو اس میں سے آیتیں اور خوب پڑھو کثیرن کثیر. تو پھر کیا ہوگا؟ فائدہ تمہیں ہوگا، مجھے کوئی فائدہ، رب کو کوئی فائدہ نہیں تمہارے ذکر کا، کیونکہ تم میرے محبوب کی امت ہو. تم اس سے نسبت دیا. مجھے بہت پیار ہے اپنے محبوب سے، میں نے خالی کائنات اس کے لیے بنائی ہے. تو تمہاری نسبت اس کے ساتھ ہوگی تو میں تمہاری فائدے کے لیے تمہیں اجازت دے دی ہے. سبحان اللہ، کہ تم میرے پاک نام سے اپنے آپ کو پاک کرو.
تو کیا ضد ہوئی؟ روشنی. جس سے ضد اندھیری کی ضد کیا ہے؟ روشنی ہے. تو غفلت کی ضد کیا ہوئی؟ بولو اونچا بولو. سمجھ گئے بات؟ کیوں کرنے ایسا ذکر؟ پھر سمجھ آ گئی ہے ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ پہ احسان نہیں کرتے کہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں جی ہمیں تو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں فائدہ کچھ نہیں ہو رہا. اللہ کو یاد ہو تمہارے اللہ پہ احسان کر رہے ہو. اللہ نے کرم کیا ایسا کہ یہ ایک ایسا تحفہ دے دیا کہ کوئی چیز نہیں بچا سکتی تمہیں اس گناہوں سے. جب زور مارا تھا نا شیطان نے میں جس کے ساتھ یہ کر دوں گا فلاں کر دوں گا یہ کر، اللہ کہتا تو کچھ نہیں کر سکتا. میں ایسی ایک چیز دوں گا اپنے بندوں کو ایسی چیز دوں گا تو لوگ جو کچھ تو کر لے ان کو غافل نہیں کر سکے گا. کیا چیز دی اللہ نے؟ کہیں گے تو جتنا زور لگا لینا لیکن جب وہ میرا ذکر کریں گے وہ نکل جائیں گے اس چیز سے. وہی ہم کرتے ہیں. کیوں نہیں جی بدعت ہے، نہیں جی تو فلاں ہزاروں قصے کہانی شیطانوں نے ڈال دی ہے، وسوسے ڈال دی ہے. یہ کیا کر رہے ہیں ذکر؟ یہ کون یہ ذکر کی ٹیم ہے، یہ فلاں کی ٹیم ہے، یہ ٹیمیں بنا لی. اللہ کے بندو شیطان کے کتنے بڑے بڑے دھوکے ہیں. جو ایک مومن کی زندگی ہے، ہر مومن کی زندگی ہے، چاہے کسی چیز سے بھی اللہ نے اس کا تعلق پیدا کر دیا، کتاب سے کر دیا، حدیث سے کر دیا، قرآن سے کر دیا، کسی سے بھی اللہ نے پیدا کر دیا، رنگ چلا دیا. لیکن ذکر سے کیسے چھوڑ سکتے ہیں آپ؟ ذکر کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ذکر سے کیسے ذکر چھوڑ دیں آپ؟ چھوڑ دیں. ذکر جیسے چھوٹے گا فوراً غفلت آئے گی. جیسے غفلت آئے گی سارے اعمال آپ کے ختم ہو جائیں گے. ان میں ریا آ جائے گی، اس میں تکبر آ جائے گا، اس میں بدبو آنی شروع ہو جائیں گی. بڑے بڑے حج کریں گے لیکن کیا ہے اس میں تکبر ہوگا، ریا ہوگی، دکھاوا ہوگا، بناوٹ ہوگی، سب کچھ بیکار. واحد اس انسان کی عبادت قبول ہوگی جو ذاکر ہوگا. کیوں کہ وہ غافلوں کو سے نماز نہیں پڑھی، اس نے غفلت سے نماز نہیں پڑھی، اس نے غفلت سے قرآن نہیں پڑھا. کیونکہ پہلے وہ اللہ کا ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو پاک کرتا تھا اور پاک کرنے کے بعد پھر قرآن کی طرف جاتا تھا تو قرآن اس کو جواب دیتا تھا کہ تو اخلاص کے ساتھ آیا. میں نے سنا گلا سمجھ نہیں پایا میری آ رہی ہے بات سن. دیکھا ذکر کتنی ضروری چیز ہے. تو یہاں پتہ چلتا ہے سبحان اللہ کہ جو ذکر کرنے والا شخص ہوگا اس میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، ایک صفت پیدا ہو جاتی ہے ذکر کرنے سے جس سے وہ گناہ سے بچتا ہے. اب یہاں ایک بہت نقطے کی بات بتا رہا ہوں ذکر کرنے والوں کے لیے. پہلی چیز تو ہوگی ہر انسان کو ذکر سیکھنا چاہیے. یہ قرآن بتا رہے ہیں آج سن جائیں. اگر نہیں سیکھیں نقصان کس کا ہوگا کہ جو گناہ آپ کریں گے پھر جہنم میں سڑائے جائیں گے. اگر ذکر سیکھ لیا تو انشاءاللہ گناہ نظر تک آئے گا نہیں. آپ غافل نہیں ہوں، غافل نہیں ہوں گے. تو ہر انسان پر لازم ہے، ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ اللہ کا ذکر سیکھے. بات سمجھ آئے گی؟ سستی نہیں سوئے کرنی چاہیے. سیکھا جاتا ہے کسی استاد سے، کسی ٹیچر سے. وہاں شرمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اس جہنم سے بچیں کے لیے شرم نہ کریں. فوراً استاد نظر آئے کوئی آدمی پسند آئے کہ جی مجھے اللہ کا ذکر سکھا رہے. شرم کی چیز کو پاگل ہو. آج شرم کرو گے تو جہنم میں جانا تم نے. اس سے آپ جا رہے ہیں مٹھائی کا دل کھا رہے ہیں، آپ کو مٹھائی کی دکان ہے، دیں یار 2 لڈو بڑا دل کر رہے ایسے یار 2 پیڑے کھا لیں کہتے نہیں آپ. اسی وقت آپ جا رہے ہیں ٹھنڈی بوتل اور یار بوتل دینا، میں بوتل پی لوں کیونکہ دل کر رہا ہے یار آج بوتل پی لیں. دکان پہ جا رہے ہیں آپ نے دیکھا آپ لسی ہے یار لسی کا گلاس دینا، بڑی مزیدار لسی یار لسی دل کا کر لیتے ہیں. چلو جا رہے ہیں آج کل آم کا موسم ہے، یہ آم دینا جی بڑا اچھا ہے، بڑا دل کر رہا ہے چلو آم کھاتے ہیں. اس وقت تو کوئی شرم نہیں آتی. یہ نہیں یار چلو جہنم سے بچنا ہے، اللہ والا ہے چلو اس سے ذکر سیکھ لیتے ہیں. یہ کون روک رہا ہے آپ کو؟ یہاں شیطان اور نفس آپ کو روکتا ہے. یعنی اس کو جہنم میں جانے دو، اس کو اس طرف جانے ہی نہ دو. دنیا کی چیزیں دل چاہے تو کرے، یہاں اس کا دل ہی نہیں کرنے دو. جائے نہ کوئی شخص بھی آج اللہ کا ذکر سیکھے بغیر. فائدہ میرا نہیں ہے، فائدہ کس کا ہے؟ آپ کا ہے. غافل سے آپ کیا ہو جائیں گے؟ آج ذکر سیکھ لیا تو غافل کی شت سے نکل کر ذاکر ہو جائیں گے. کتنا بڑی چینج ہوگی. سبحان اللہ کہ اللہ کی کتاب فرشتے نے لکھا ہے کہ یہ غافل ہے تو غافل ہے، ذکر سے تعلق کوئی نہیں. جو ذکر نہیں کرتا وہ غافل ہے. ٹل کا زور لگا لے، کوئی چیز اس کو غفلت سے دور نہیں کر سکتی ماں سوائے ذکر. یہ ساری قرآن حدیث بتا رہا ہوں میں. جو چیز کے لیے بنی ہے اور پیاس کے لیے پانی بنا ہے
پیاس بجھے گی، پیاس پانی سے بجھتی ہے انسان کی. کتنے لیکوڈ پینا، پیاس نہیں بجھتی. پھر پانی پیئیں گے 2 گھونٹ ٹھنڈ پڑ رہی. سبحان اللہ. اس میں صفت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ انسان کی پیاس کو بجھا دیتا ہے. جس چیز میں اللہ پاک نے جو صفت رکھ دی ہے وہ اسی طرح کام کرتی ہے. اللہ نے اپنے ذکر میں صفت رکھ دی ہے کہ غفلت سے دور کر دیتا ہے. اب میں تھوڑا سا ایک نقطہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ذکر کس طرح دور کرتا ہے. کیا چیز ذکر، کیا صفت پیدا ہو جاتی ہے ذکر کے اندر کہ ہمارے سے غفلت دور ہو جاتی ہے اور گناہ ہم سے نہیں ہوتا. پھر کیا خاصیت رکھی ہے اللہ پاک نے ذکر؟ یہ سمجھاؤں آپ کو بات. ذکر میں اللہ نے ایک خاصیت رکھی ہے جو غفلت کے اگینسٹ ہے، بالکل مقابل پر ہے، ضد پر ہے. کیا خاصیت رکھی ہے کہ ذکر میں یہ خاصیت ہے الحمدللہ کہ انسان جب ذکر کرتا ہے، کس کا کرتا ہے؟ اپنے رب کا کرتا ہے، تو اس کا دھیان کدھر جاتا ہے؟ اللہ کی طرف جاتا ہے. تو جب اللہ نے کیا ہے کثیر یعنی کثرت کے ساتھ جو ذکر کرتا 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 کیا ہوتا ہے، اس کا پکا دھیان اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. یہ ہے ذاکر کی صفت. جب تک آپ ذکر، اس کا مطلب نہیں ہے یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کو سناؤں. لا الہ الا اللہ ذکر نہیں ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ذکر نہیں ہے. اب سن لیں بات. تسبیح چلانا ذکر نہیں ہے. آپ اگر تسبیح چلانا، میں تو ذکر کر رہا ہوں، مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، میں تو اتنی کلمات پڑھتا ہوں، یہ ذکر ہے ہی نہیں. ذکر کیا ہے سنیں اب. یہ ذکر کا وسیلہ ہے. لا الہ الا اللہ ذکر کا وسیلہ ہے. حسبنا اللہ ذکر کا وسیلہ ہے، ذکر نہیں ہے. ذکر کیا ہے؟ ذکر نام ہے کہ اللہ کی طرف اس کا پورا دھیان جم جائے. سبحان اللہ. جس آدمی کا دھیان جم گیا اللہ اللہ کرتے کرتے، دھیان جم گیا دل کے اندر اللہ کا. کیسے جمع؟ سنیں، جب اللہ کا دھیان جم جاتا ہے تو اب نفس نے اس کو مجبور کر رہا ہے گناہ کے لیے. دیکھ اس لڑکی کو دیکھ، کیونکہ دل میں اس کا دھیان جم چکا ہے تو فوراً اس کے دل میں خیال آئے گا نہ یار اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے دیکھ رہا ہے مجھے، میں تو کبھی نہیں کر سکتا. سچا ذاکر کبھی گناہ نہیں کر سکتا. اگر آپ کا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے کہ آپ گناہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دم آپ کو اللہ کا خیال گزرتا ہے. آپ کہتے ہیں نا نا اللہ دیکھ رہا ہے یار، اللہ تو دیکھ رہا ہے. وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. سبحان. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا بابا، میں نہیں کر سکتا. اس کا نام ذکر ہے. اللہ وسیلہ ہے. تو جس وقت آپ ذکر کر رہے ہوں تو یہ نہ سمجھیں کہ میں ذکر کر رہا ہوں یا مجھے فائدہ نہیں. فائدہ ہوگا، فائدہ ہوگا، لیکن جب تک تمہارا دل پورا پکا نہ ہو جائے اس کی طرف. یہ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھی طریقے سے ہمارے دل کے اندر اللہ رچ بچ جائے. بےایمانی کرنے کی طرف نفس لے کے جا رہا ہے، خیال آ رہا ہے چلو اس کا مال کھا لے، اس کو گالی دے دے. جس وقت اللہ ایک جب دل میں آپ کے اللہ جچا ہوا ہے، بچا ہوا ہے، تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے آپ گناہ کریں. عبداللہ بن عمر سفر کر رہے تھے، کئی دفعہ آپ کو واقعہ سنایا ہو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سفر کر رہے تھے، ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کچھ بکری چڑھاوا، یہ جو تھا بدو تھا وہ بکری چرا رہا تھا. ان کو چلو بھائی اس کی بکریوں سے دودھ لے کے لیتے ہیں. تو انہوں نے سوال کیا چراوے سے، بدو تھا، کہ یار یہ بکری تو ہمیں دے دے، ہم تجھے پیسے دیتے ہیں، ہم نے سفر بھی کرنا ہے تو یہ ہم اس کا دودھ بھی پی لیں گے، بکری ہماری ہو جائے گی. اس کے نام میں بھی بکری نہیں دے سکتا، میں تو چراوا ہوں، میں تو کسی کی بکری کو چراتا ہوں. بدو کہہ رہے ہیں کس کو؟ اتنے بڑے صحابی کو. اس کو کیا پتا کون ہے صحابی؟ اس نے کہا بھائی بات سن، ہاں ہم تجھے پیسے دے رہے ہیں، تو ہم خرید رہے ہیں تجھ سے. نہیں میں کیسے بیچ دوں، میں تو صرف کسی آدمی کو بکری چرا رہا ہوں، مجھے اجازت نہیں ہے بیچ دوں، میں سے پیسے لے لوں. اس نے یار ہم ترکیب میں تجھے بتاتا ہوں. اب ان کے دل میں خیال ہے کہ میں اس کو آزماتا ہوں، اس آدمی کو تھوڑا آزمانا کیا تھا، ایک میسج ہم تک آنا تھا حقیقت میں کہ تم بندے کے پتر بنو. یہ سب کہانی ہمارے لیے ہیں. تو اس بدو سے انہوں نے کہا کہ دیکھ چھوڑ، کیا مطلب تیرا، بکری ہم تجھے پیسے دے رہا ہوں، بکری ہم لے جاتے ہیں. تو بکری وہ آخر کھائی جاتے ہیں نا، بھیڑے ہی نہیں کھاتے نہیں بھیڑی کا کہاں کھا جاتے ہیں. تو بس تو جب شام کو جائے تو بات پوچھے تو اس سے تو کہا نا مجھے کیا پتا، بھیڑے شیڑے کھا گیا ہوگا کوئی، اس لیے کم ہوگی بکری، ہمارا کام بھی بن جائے گا، تیرا کام بھی بن جائے گا. اس بدھو نے کیا جواب دیا؟ نہ کوئی صحابی تھا، نہ کوئی اونچا درجے کا، اتنا آپ کو ولی تھا. لیکن زمانے کس زمانے میں تھا آپ یہ دیکھیں، زمانہ کیسا تھا. تو اس نے کیا جواب دیا؟ فائن اللہ. کہتا عجیب بات کر رہے ہیں تو کون ہے بھائی؟
کہ بقی تجھے میں اس کو یہ بتاؤں گا ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا، وہ نہیں دیکھ رہا، میرا مالک نہیں دیکھ رہا، اللہ کہاں گیا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ ہے ذکر. سبحان اللہ. اس کے نام ذکر. نفس آپ کو کہہ رہا ہے یار اس کو گالی دے دے، اس پہ غصہ ہو جا، اس کی ایسی کی تیسی کر دے. سبحان اللہ. جو ذاکر ہوگا تو اس کو دھیان اللہ کی طرف ہوگا. یار اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں ایسے کام کروں. سبحان. کہتا ہے نہیں بھائی مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے میرے بھائی. ذکر کا مطلب یہی ہے کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ بس جائے، انسان کی رچ بس جائے، اور ایسا بچے کہ جب گناہ کیا تقاضا ہو رہا ہو، نفس تقاضا کر رہا ہو، حالات تقاضا کر رہے ہو، ماحول تقاضا کر رہا ہو، مجبور کر رہا ہو آپ کو گناہ کرو، چھوٹا ہو یا بڑا، گالی دینی ہو، کسی کا مال کھانا ہو، کسی بدتمیزی کرنی ہو، کسی سے نفرت کرنی ہو، جو بھی گناہ کی چیز ہے جو اللہ ناپسند کرتا ہے، فوراً کرنے سے وہ ہاتھ اٹھ ہی رہے ہیں اس کے، ایک دم اللہ کو کیا جواب دے گا یار. یہ ہے ذاکر. سبحان. اگر یہ ضفت پیدا ہو گیا تو پھر وہ بندہ ذاکر ہو جاتا ہے. اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے. دو ہی چیزیں ہیں، ذکر اللہ کو کثرت سے کرے اور اپنے شیخ کی صحبت کو اختیار کرے. یہ دو طریقے بتائے. صحبت شیخ جو قرآن بتاتا ہے کون مع صادقین، کہ اگر اس طرح تم اس سٹیج کو لینا چاہتے ہو دو چیزیں تمہیں کرنی پڑیں گی، کثرت ذکر اور صحبت شیخ. اور اپنے آپ کو کمپیئر کرو کہ جس میں یہ صلاحیتیں مجھ میں پیدا ہو گئی یا نہیں ہو گئی. ماشاءاللہ ذاکر کرنے والی جماعت ہے، ذکر کرتے ہیں تو ذکر کا دعویٰ کرنا، یہ دیکھ لیں آپ میں خصوصیت پیدا ہو گئی ہے. غصے کو روک لیتے ہیں اللہ کے لیے، گالی دیتے زبان کو روک لیتے ہیں، اندھیرے میں بیٹھتے ہیں ٹیلی فون کھولتے ہیں تو بدماشیوں سے رک جاتے ہیں. نفس کا تقاضا ہوگا کہ یہ کام کرو، کیا آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے؟ کیا کوئی زیادتی کوئی آپ کرنے لگتے ہیں، کسی آپ ہاتھ رک جاتا ہے؟ کسی پہ غصہ کرنے کے آپ رک جاتے ہیں؟ اگر یہ کیفیت آپ کی ذکر کے ساتھ پیدا ہو گئی تو مبارک ہو، آپ کو ذاکر ہو گئے ہیں. آپ کو شمار ذاکرین میں ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، جس کے لیے انعامات اللہ پاک ذکر کرنے والوں کو رکھے ہیں. لیکن یاد رکھیں جو ایک سڑک پہ چل پڑتا ہے تو وہ پھر منزل تک پہنچ جاتا ہے. اگر آپ نے تسبیح پکڑ لی ہے اور صحبت شیخ اختیار کر لی ہے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ موت سے پہلے پہلے ذاکر بنا دیا جائے. چل پڑا ہے راستے پہ، اللہ کہتا ہے تو چلتا رہے، میں تیرے ساتھ چلوں گا. فکر کی بات نہیں، لیکن میں تمہیں بتا دیا ہے کہ ہم نے اس منزل کو حاصل کرنا ہے، اس کیفیت کو حاصل کرنا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں تسبیح پکڑا دی ہے، ہمیں شیخ بھی دے دی ہے، طریقہ بھی دے دیا ہے. باقی کام کیا ہے کہ اس راستے کو کبھی نہ چھوڑنا. وسوسے آتے ہیں، شیطان بالکل رائٹ کان ستا پہ چل پڑے ہیں آپ. الحمدللہ اس کا رزلٹ بڑا عظیم ہے. اس کا رزلٹ وہ ہوگا کہ غافل ہو کے آپ اس دنیا سے نہیں جائیں گے. ایک عجیب آپ کو ایک عجیب قول دے رہا ہوں، کس کا؟ مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ تو عجیب شخصیات تھیں، عجیب نورانی شوق. ان کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان کی مکتوبات میں موجود ہے. فرماتے ہیں لوگوں، اب یہ اتنے بڑی کا قول نکل رہا ہے، آپ دیکھیں کہ اے لوگوں جو میرے ساتھ تعلق جس نے رکھ لیا، جو میرے سلسلے میں آ گیا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کس چیز کا؟ کہ تم لوگوں کو جنت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرما دے گا. کیوں کہ ذکر میں، اس ذکر میں اتنی تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ اگر تو ذکر کرتا رہے گا تو غفلت تیرے پاس آئے گی نہیں، تو گناہ کی طرف رغبت نہیں کرے گا، ہر لمحے تو بچے گا اللہ کے نافرمانی سے، گناہوں سے. آئیں گے موقع آئیں گے، لیکن جب تو ذاکر ہو گیا وہ تیرے کیفے وہ ماں کو میں تو اللہ کو تیرے سامنے آ جائے گا. اللہ کے سامنے موجود ہے، تو کیسے کام کر. تو اللہ نے ہمیں تسبیح دے دی ہے، ذکر بھی دے دی ہے، شیخ بھی دے دی ہے. جن کو نہیں دی ہے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کی آنکھیں اللہ کھول دے. وہ غفلت میں ہے، یہ قرآن کے پیغام دے، دھوکے میں ہے، فراڈ میں ہے اس دنیا کے. جو راستے اللہ نے بتائے وہی جنت کے راستے ہیں، اسی کے ذریعے آپ پہنچیں گے. کسی چیز کو ستانہ بنانے کے بس جس سے میں پہنچ گیا. ہر چیز اللہ نے جو پیدا کی ہے، ہر عمل ہر عبادت ایک سطح پر ہے اور چیز ہے، ایک تناسب کے ساتھ چلتی ہے. گڑبڑ نہ کرتے ہیں اس کو، یہ کر لو ایک بس کامیاب ہوگا، فلاں کر لو یہ ہو گیا، تو یہ ایک ہی طرح نہیں، اس طریقے پہ چلیں. اللہ والوں کی صحبتوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے ٹریک سے لے کے چلتے ہیں. سبحان اللہ. کام بھی آسان کرا دیتے ہیں، مشکلیں بھی دور کرا دیتے ہیں، اور بہت آسانی کے ساتھ وہ منزل تک پہنچا دیتے ہیں. اللہ پاک ہمیں توفیق دے. یہ بڑا اچھا قیمتی نقطہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. خیال ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. ریپیٹ پھر کر دیتا ہوں
کہ سب سے خطرناک چیز گناہ ہے، اور گناہ اس وقت ہوتے ہیں جب انسان غافل ہوتا ہے، اور غافل کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ. اللہ کے ذکر سے انسان کے اندر وہ نور و کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے دیکھتا ہے کہ اللہ موجود ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا میں ایک ایسے کام کروں، اس پہ یہ کیفیت مکمل طاری ہو جاتی ہے. جب یہ کیفیت طاری ہوتی ہے الحمدللہ وہ گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین طه یاسین الحبیب. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. يا شافي الامراض اشف امراضنا، يا شافي الامراض اشف امراضنا، يا شافي الامراض اشف امراضنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.